کوئی بتلاؤ کہ عارف نظامی 9 اکتوبر 2019۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اپنی حالیہ دھواں دھار پریس کانفرنس میں آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ کے سامنے تاجروں کے تحفظات کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ گویا کہ نیب تو اپنا کام کر رہی ہے، نہ جانے شور کیوں مچ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے متذکرہ ریمارک سے یہ واضح ہے کہ وہ اپنے پیروں پر پانی پڑنے نہیں دے رہے، اور جو کچھ نیب کر رہا ہے وہ ایک آزاد ادارے کے طور پر وطن عزیز کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے جہاد ہے۔ ساتھ ہی چیئرمین نے تاجروں کو یقین دلایا کہ 2017 سے پہلے کے ٹیکس ریفرنس واپس لے لیے جائیں گے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے حوالے سے مقدمات FBR کو بھیجیں گے، بینک کے قرضوں کے نادہندگان کے خلاف از خود کارروائی نہیں کی جائے گی، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اگر متاثرین کو مطمئن کر لیں تو ان کے خلاف بھی کیسز واپس لے لیے جائیں گے۔ فوج کے سربراہ کا تاجروں صنعت کاروں کو مدعو کر کے ان کی کتھا سننا ایک انتہائی غیر معمولی اقدام ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ یہ سویلین حکومت کا کام ہے کہ ملک میں بزنس کے ماحول کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنائے، لیکن خان صاحب چونکہ اس حوالے سے یکسر ناکام رہے ہیں، لہٰذا فوجی قیادت کو توہن و کرہن بیچ میں کودنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسئلے کی جڑ تک بوجہ کوئی فریق بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں، اور سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں میڈیا کو مطعون کیے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ چیئرمین نیب کا بھی فرمانا ہے کہ یہ کمبخت میڈیا کا ہی ایک حصہ ہے جو دانستہ طور پر ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور بعض اینکرز اور لکھاری یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص بے گناہ ہے اور نیب نے اس کو غلط طور پر اندر کیا ہوا ہے، حالانکہ موصوف کے مطابق میڈیا جج نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں فیصلے صادر کرے۔ اگر نیب کے فاضل چیئرمین کی اس منطق کو درست مان لیا جائے تو کسی معصوم اور مظلوم کے حق میں میڈیا کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے، حالانکہ میڈیا کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ جہاں انصاف نہ ہو رہا ہو وہ اس کی بے لاگ طریقے سے نشاندہی کرے۔ وزیر اعظم کے حواری بھی مہینے میں کئی بار ہونے والے کابینہ اجلاسوں میں یہ رونا روتے ہیں کہ حضور والا کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے، سارا گند میڈیا میں بیٹھے نواز شریف کے ایجنٹ پھیلا رہے ہیں۔ دراصل مسئلہ انتہائی سنگین ہے، بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ بددل ہو چکا ہے، اور یہ کہنا بھی سراسر زیادتی ہوگی جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہو محض نیب کی پالیسیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ سب سے بڑا عنصر پکڑ دھکڑ کوئی بچ کر جانے نہ پائے کا عمومی ماحول ہے، جسے پیدا کرنے میں حکومت سمیت قریباً تمام ادارے شامل ہیں۔ ملک میں یہ کلچر جاگزیں کر گیا ہے کہ سب سیاستدان بطور طبقہ چور ہیں، نیز یہ کہ بیوروکریسی، بزنس مین اور میڈیا کا طریقہ کار بھی شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے۔ صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے غلط پالیسیوں سے زیادہ بے یقینی کی کیفیت زہر قاتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رواں سال کے دوران بڑے پیداواری یونٹس کی شرح بڑھنے کی بجائے منفی رہی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب مقامی سرمایہ کار نئی سرمایہ کاری کرنے سے ہاتھ کھینچ لیں تو غیر ملکی سرمایہ کار بھی ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتے ہیں۔ خان صاحب اور ان کے اکنامک مینیجرز بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کوئی بیوروکریٹ فائل پر دستخط کرنے یا اسے پروسیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کل کلا اسے دھڑ لیا جائے گا۔ اسی بنا پر کرپٹ بیوروکریٹس تو کیا ایماندار سرکاری ملازم بھی عضو معطل بن کر رہ گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کس قسم کا ماحول ہے اس کا اندازہ حال ہی میں ایک سابق بیوروکریٹ سلیمان غنی کو جنہیں ملازمت چھوڑے ہوئے بھی قریباً 1 دہائی ہو چکی ہے، ایک ایسے کیس میں دھر لیا گیا جس میں ان کا قصور محض یہ تھا کہ جب کان کنی کا ٹھیکہ ایک منظور نظر کو دیا گیا تو اس وقت وہ بطور چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب منرل ڈپارٹمنٹ بورڈ کے بربنائے عہدہ ممبر تھے۔ جہاں تک کاروباری شخصیات کا تعلق ہے، آرمی چیف کی میٹنگ میں پاکستان کے بڑے صنعت کار حسین داؤد بھی شریک تھے۔ LNG کا پہلا ٹرمینل جس کی پاداش میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے، انہوں نے ہی لگایا تھا۔ اسی روز ان کے خلاف بھی نیب نے ریفرنس دائر کر دیا۔ چند ہفتے پہلے جب وزیر اعظم عمران خان نے تاجروں اور صنعت کاروں کی میٹنگ بلائی اور انہیں یقین دلایا
کہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ اس سے اگلے روز ہی LNG کا دوسرا ٹرمینل لگانے والے اقبال زیڈ احمد کو لاہور میں ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ پھر بھی نیب چیئرمین فرماتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ نہ جانے شاہد خاقان عباسی کا مکو ٹھپنے کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیلے جا رہے ہیں۔ اچھی شہرت کے مالک سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور PSO کے چیئرمین عمران الحق کو اسی لیے دھر لیا گیا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کر شاہد خاقان عباسی کے خلاف کچھ اگلیں۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی نے، جو خود اپنے وکیل ہیں، پیشکش کی ہے کہ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی جان چھڑوا لے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود حکمران جماعت کے بعض ذمہ دار لوگ بھی اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب تک نیب کے جنگل کے اس قانون میں، جو جنرل پرویز مشرف نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے بنایا تھا، مناسب ترامیم نہیں کی جاتی، ملک میں خوف کا ماحول محض اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کے انعقاد سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویسے بھی جیسا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر کام قانون کے مطابق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کمال مہربانی کرتے ہوئے کہ فلاں کو نہیں چھیڑیں گے، کسی بزنس مین کو تنگ نہیں کیا جائے گا، گویا کہ نیب اب صرف بیچارے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون فلاں طبقے کے خلاف استعمال ہوگا اور فلاں کو استثناء حاصل ہوگا، کیونکہ بقول چیئرمین نیب میڈیا جج نہیں، لیکن اتنا تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ جہاں تک تاجروں اور صنعت کاروں کا تعلق ہے، انہیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی مچھلی بن چکی ہے جو صرف سرکاری مراعات اور رعایات میں تیرتی ہے۔ حکومت کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سرمایہ کاروں کو مساوی مواقع فراہم کرے اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے۔ یقیناً ملک میں کسا بازاری میں نیب ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ بعض اقتصادی ماہرین کے مطابق حکومت IMF کی شرائط پورا کرنے میں آگے اتنی چلی گئی ہے کہ جنہیں درست کیے بغیر ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا۔